میرے پیارے بھائیوں، تبلیغ اور دعوت کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ کوئی پوچھے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے؟ تو ایک صاحب طریقہ کار بننے کے 5 کام کرتے ہیں، 4 مہینے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کام کی تشکیلات ہیں، ترتیبات ہیں۔ تبلیغ کیا چیز ہے؟ میرے بھائیوں، تبلیغ جو ہے وہ زندگی کی ذمہ داریوں کے سنبھالنے کا نام ہے۔ زندگی کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کا نام تبلیغ۔ بلغ ما انزل الیک، فرمایا جو باتیں آپ پر اتاری گئی ہے نبی اسے پہنچا دیجیے۔ ساری زندگی آپ کی اسی میں گئی۔ تو تبلیغ کوئی چند کاموں کے کرنا سے جو ہے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ تو زندگی کی ذمہ داریوں کا نام ہے کہ مجھے اپنی زندگی کی ذمہ داری پوری کرنی ہے، کیونکہ میری زندگی امانت ہے۔ انسان کے پاس جتنی چیزیں ہیں وہ سب امانت ہے، وہ اس سے لے لی جاتی ہے۔ جیسے حیات لے لی تو حیات کے مطابق جتنی چیزیں ہیں سب لے لی، کیونکہ وہ امانت ہے۔ اور صرف لے ہی نہیں گئی بلکہ لے لینے کے بعد اس کا حساب مانگا جائے گا کہ اس میں کیا ہوا، اس میں کیا کارگزاری ہوئی۔ امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسی دے ویسی دے۔ مولانا سید احمد خان صاحب بیٹھے تھے تو کوئی آدمی کوئی اپنی امانت دے گیا ہوتا تو وہ اسے واپس ہوئی، پھر فرمایا کہ گن کر کے ہم نے لی نہیں تھی، اس سے بغیر گن کے دے دی، اگر گن کر کے لیتے تو گن کے دے دی۔ امانت کا ہی مطلب ہوتا ہے، تو گن کر کے دی گئی اتنے تو وہ گن کے لیں گے بھی، ہاں تبھی تو بات پوری ہوگی۔ اس لیے تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، جیسا حکم ہے اس کے مطابق یہ تبلیغ، کہ وہ ہماری پوری زندگی پر حاوی ہے۔ تبلیغ خالی 4 مہینے اور 4 دن کا اور 3 دن کا نام نہیں ہے، وہ تو استعداد پیدا کرنے کے لیے مریض کو اسپتال میں رکھتے ہیں، ورزش کراتے ہیں، ایسے ہی یہ ہے کہ 4 مہینے چلایا اور کچھ اعمال میں مشغول کیا تاکہ اس کے اندر ایک استعداد پیدا ہو جائے۔ تو کیا استعداد پیدا ہونی ہے؟ استعداد سے کیا مراد ہے؟ کیا پیدا کرانا ہے؟ کیا پیدا کرانا ہے؟ تو یہ پیدا کرانا ہے کہ ہر ایک کے اندر آخرت کا فکر پیدا ہو جائے، یہ پیدا کرانا ہے۔ انما امامنا الآخرہ ولیست امامنا الدنیا، کہ ہمارے عزائم کس چیز کے ہیں؟ کہ آخرت کے ہیں۔
ٹھیک ہے ہمارے عزائم آخرت کہ میں آخرت بنانی ہے. یہ آخرت کیوں بنانی ہے؟ حضرت قتادہ جو ہیں مشہور مفسر ہے، وہ فرماتے تھے کہ دنیا جو ہے وہ تو حیات موت کا گھر ہے اور کچھ نہیں. دنیا حیات موت کا گھر ہے، ہر گھر میں حیات بھی ہوتی ہے، ہر گھر میں موت بھی ہوتی ہے، پھر وہ قصہ ختم ہو جاتا ہے. وہ فرماتے تھے کہ ہر گھر میں دنیا حیات اور موت کا گھر ہے. کوئی گھر ایسا خالی نہیں جس میں حیات نہ ہوئی ہو اور جس میں بچہ بھی پیدا ہوا بوڑھا ہو تو گھر بھی گیا، تو قصہ ختم ہو گیا. اب جس گھر میں پیدا ہوا تھا اس گھر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ شریعت میں نہ لوگوں کے عرف میں. شریعت میں بھی نہیں، یہ گھر کس کا ہے؟ یہ جو ہے ان کا. پھر ایسے ہی چلتا رہے گا. وہ فرماتے تھے کہ دنیا حیات موت کا گھر ہے، یہ سمجھنا چاہیے. یہاں حیات بھی ہوگی اور حیات کے ساتھ ساتھ پھر موت بھی ہوگی. پھر اللہ نے حیات اور موت دونوں کے پیدا کرنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ہم نے حیات اور موت کو پیدا کیا ہے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. کہ اچھا عمل کیسے کہتے ہیں اور اچھے عمل سے کیا مراد ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ احسن عمل سے مراد وہ ہے کہ کوئی حرام کام نہ کرے اور ہر وقت اللہ کی اطاعت کے لیے تیار رہے. یہ احسن عمل ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر اچھا عمل کرنے والا کون ہے. کہ اچھے عمل سے مراد یہ ہے کہ کوئی حرام کام نہ کرے، کیونکہ حرام جو ہے وہ اللہ کے حدود ہے. حج میں کوئی داخل ہوا بڑا مجرم، جی ہاں، کسی بھی ملک کی قدر میں داخل ہو جائے بغیر اجازت کے کہ اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا. یہ کیوں آیا؟ پچھلے دنوں ہمارے میں 2 یمنی آئے تھے، پھر وہ بنگلہ دیش گئے، ہونے والے کسی نے کہا یہاں شہر اچھا ملتا ہے، تو چلے گئے. تو بنگلہ دیش سے بھی نیدرلینڈ کے بارڈر میں داخل ہو گئے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں، پاسپورٹ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. شہر 2 برس ان کا کیس چلا. تو پھر ان کا چھٹکارا ہوا، کیوں کہ حج میں کچھ گئے. اس لیے کہا کہ اچھا عمل کیسے کہیں کہ اللہ کے حرام سے بچے اور ہر وقت اللہ کی اطاعت اور تابعداری کے لیے تیار رہے. وہ ہے سب سے اچھا عمل. تو مجھے اللہ نے کیا ذمہ داری دی ہے؟ اس ذمہ داری کے لیے ہر وقت تیار رہے، اپنے آپ کو پابند کریں. آدمی کی خوبی اس کی پابندی میں ہے، اس کی خرابی اس کی آزادی میں ہے. سمجھ میں آئے گی بات؟ کیونکہ اس کی زندگی میں بڑی نزاکت ہے. جیسے گیس کھلا رہ جاوے، گیس کھلا رہ گیا
ایک آدمی جدہ میں رہتے تھے، بڑے تاجر تھے، یہ کاروبار تھا، اللہ کی شان ہے کہ کسی وجہ سے وہ گیس کھلا دے گیا، رات کو انہوں نے تو اپنا ماچس جلائی تو پورے گھر میں ان کے اندر بھی آگ لگ گئی۔ آزادی کا یہ ثمرہ ہوتا ہے کہ گیس آزاد ہو گیا تو پیچھے تباہی ہو گئی، ایسے آدمی آزاد ہو گیا کہ اس کی تباہیوں کا تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے خیریت اسی وقت اندر ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند کرے، نیت سے بھی، عمل سے بھی، ترتیب سے بھی۔ تین چیزیں مل کر دین بنتا ہے، نیت بھی ہو، عمل بھی ہو، ترتیب بھی ہو۔ یہ نیت صحیح نہیں ہے یا نیت ہی نہیں ہے، جیسے ہمارے افسر آتے بغیر نیت کے کام کرتے ہیں، عادت پڑی ہوئی ہے، تو بغیر نیت کے عمل نہیں بنتا، وہ عادت پوری ہو جاتی ہے۔ دین بنے گا تو دین بنے گا نیت سے، کس نیت سے کرے ہو، کس نیت سے کر رہے ہو، تمہارے سامنے کیا چیز ہے، کیونکہ نیت جو ہے وہ عمل کی محرک ہوتی ہے، آدمی کو عمل کی طرف کھڑا کرنے والی چیز اس کی نیت ہوتی ہے۔ ایک آدمی ایسے جا رہا ہے، ارے کہاں جا رہا ہے، پانی پینے جا رہا ہے، پانی پینے کا ارادہ محرک ہوا ہے یہاں سے اٹھانے کا، تو نیت اس ارادے کو کہتے ہیں کہ جو آدمی کو کسی کام کے لیے تیار کرے، اسی پر اللہ کا کنٹرول ہے کہ میں تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں کہ تمہیں کون سی چیز حرکت میں لا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں، لوگ صورتوں کو دیکھتے ہیں، لوگ معنوں کو دیکھتے ہیں، اور اللہ کس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تو نیتوں کو اور عملوں کو دیکھتے ہیں، کیوں کہ وہ اصل ہے، وہ اصل ہے، اخلاص والے ہی اصل ہے، کیا والے؟ اخلاص والے، کہ وہی اصل ہے، وہی ہدایت کے چراغ ہے۔ حدیثوں میں جو مخلصین ہیں وہ حق کی روشنی پھیلائیں گے، ان سے حق کی روشنی پھیلے گی، کہ وہ کچھ نہیں چاہتے، نہ مال چاہتے ہیں، نہ مرتبہ چاہتے ہیں، نہ تعریف چاہتے ہیں، کچھ نہیں چاہتے، تو کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کو چاہتے ہیں، اللہ کی اطاعت بجا لانا چاہتے ہیں، اور کچھ نہیں۔ کوئی ان کی تعریف کرے، کوئی ان کی برائی کرے، اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، کہ ہم تو اللہ سے لینا دینا ہمارا ہے۔ لوگوں کے بدنام کرنے سے، لوگوں کے برا کہنے سے اصل چیز بری نہیں ہوتی، بلکہ وہ برا ہوتا ہے جو بدنام کرتا ہے۔ ہاں، اخلاص والا اس کو نہیں دیکھتا کہ کون میری تعریف کر رہا ہے، کون میری برائی کر رہا ہے، اخلاص والا یہ دیکھتا ہے کہ اللہ راضی ہے یا نہیں۔ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی زندگی کی ذمہ داری ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ کی صفت ہے کہ وہ کیا چاہتے تھے کہ ایک دو وہ اللہ کا فضل چاہتے تھے کہ اللہ فضل فرما دے۔ اللہ کے فضل میں سب کچھ ہے، فضل سے جنت بھی ملے گی، فضل سے روزی بھی ملے گی، فضل سب کچھ ہے، کہ کوئی آدمی اپنے عمل سے جنت نہیں جائے گا، اللہ کے فضل سے جائے گا۔
تو اس لیے وہ اللہ سے اس کا فضل مانگتے ہیں اور اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ تبلیغ تو زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا نام ہے. اور زندگی کی ذمہ داری اس لیے پوری کرنی ہے کہ ہمارے سامنے آخرت ہے. آج آخرت کا مسئلہ اوجھل ہو گیا کہ آخرت نہیں ہے سامنے. اس دماغ سے آخرت نکل گئی. یہ ہو گیا. اس لیے رجوع اللہ کی طرف نہیں ہے. اور اصل یہی ہے کہ دین آنے کے بعد رخ آخرت بنانے کی طرف ہو جائے. کیوں کہ آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ حدیث شریف میں ہے. یہ حدیث شریف میں ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا اور دنیا تمہارے لیے پیدا کی. یہ انعام ہے اللہ کا کہ ہمارے لیے دنیا بنائی تاکہ جتنی زندگی ہے اسے فائدہ اٹھائے. آپ تو کوئی نہیں لے جائے گا بنائی ہے تو فائدہ اٹھانے کے لیے بنائی ہے. جیسے کسی نے کنواں کھودا وقف کیا تو کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے پانی پیو نہاؤ جانور کو پلاؤ پھر چلتے رہو ضرورت پوری کر کے. دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے, معمولی نہیں ہے. کہ ہمارے سامنے آخرت ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کتنا کیا ہے. صحابہ فرماتے تھے کہ ہمارے عزائم آخرت بنانے کے کہ آخرت بنانی ہے. کہ کیوں آخرت بنانی ہے؟ آخرت کی کیا پہچان, آخرت میں کیا ہوگا؟ تو حضرت بتانا فرماتے تھے کہ جس طرح دنیا حیات موت کا گھر ہے ایسے ہی آخرت کے بدلہ اور بقا کی جگہ ہے. اسی جگہ بدلہ اور بقا, تو وہاں بدلہ ملے گا اور جو ملے گا بدلہ وہ باقی رہے گا, وہ بدلہ پانے والا بھی باقی رہے گا. یہ مسئلہ ہے کہ وہاں جو چیز ملے گی وہ باقی رہے گی, ختم نہیں ہوگی. اچھائی ہو برائی ہو, یہاں کے حالات تو بدل جاتے ہیں, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے. وہاں کے حالات میں تبدیلی نہیں ہے. اس جگہ وہ بدلہ اور بقا کی جگہ ہے. وہاں بدلہ بھی ملے گا اور جو بدلہ ملے گا وہ باقی رہے گا. اس لیے اپنے آخرت بنا کر کے جاؤ. وہی سمجھدار ہے جو اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے آخرت بنا لے. ہمارا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. کوئی تناؤ نہیں ہے, کوئی تناؤ نہیں ہے. کہ تم کیا چاہتے ہو کہ ہم تو اپنے آپ لگ جاتے ہیں. آخرت چاہنے والے سے کوئی نہیں جل جائے گا. دنیا چاہے گا تو جھگڑیں گے, تو دنیا تو جھگڑ کے نہیں جاتی ہے. تو کہتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں, لڑ کے لیے مرتبے لڑ کے لیے جاتے ہیں. یہاں مرتبے لڑ کے لیے نہیں جاتے.
کہ اپنی دنیا قربان کرنے کے تمہارے مراتب بڑھیں گے. تمہاری دنیا قربان ہوگی اور تمہارے مراتب بڑھیں گے. حدیثوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے آخر ایک مرتبہ کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کو ہر دروازے سے آئیے 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 آئیے، ہر دروازے سے الگ ہو رہا تھا، یہاں سے یہاں سے یہاں سے. یہ کون ہوگا؟ کوئی نبی ہوگا؟ اب نہیں، ابو بکر ہوں گے. ابو بکر ہوں گے کہ ان کو ہر دروازے سے ان کا استقبال ہے. یہاں سے آئیے یہاں سے آئیے. کیوں؟ کہ وہ ہر عمل میں پورے اترے ہیں. ہر عمل کا دروازہ ہے. جیسے روزے کا تھا دیان ایک دروازہ ہے، جیسے روزگار داخل ہوں گے پارے فضائل رمضان میں تو ریان ہے، ایک ذکر کا دروازہ ہے. تو دروازے ہیں، تو ان کو ہر دروازے سے ان کا اعلان ہو رہا ہے تو کہ وہ ہر عمل میں پورے اترے ہیں اپنے آخرت بنانے کے لیے. تو بڑا مسئلہ میرے دوستوں یہی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے اپنی آخرت بنا رہے ہیں. تمہارے سامنے کیا ہے؟ ہمارے سامنے ہماری آخرت ہے. ہر کام میں آخرت بنے. یہ ہماری بیماری ہے کہ آخرت کی طرف سے یعنی بالکل سرد مہری ہے، یعنی آخرت کے لیے بازار ٹھنڈا پڑا ہوا ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی تمام ہوتی ہے. اس لیے ہماری دعوت وہی ہے جو صحابہ کی ہے کہ ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے. یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ تو جان دے دیتے تھے اور مر جاتے تھے تو اس وجہ سے کہ آگے آخرت ہے، بس اس کو تو ختم ہونا ہی ہے. اور پھر کیا آخرت میں پھر کوئی پریشانی نہیں ہے. ہمیشہ کی راحت میں پہنچ جائیں گے. اس لیے میں نے کہا کہ تبلیغ کیا کہ وہ زندگی کی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام ہے، اور زندگی کی ذمہ داری آخرت بنانے کے لیے پوری کرے، کوئی دوسرے غرض نہیں. یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بلکہ ہر جگہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. کیا ہوگا؟ جو اللہ چاہے گا وہ. اس کو نہیں بھولنا. ہو جائے گا، ہو جائے گا. کس نے کہا؟ کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے. کسی کہیں سے خبر نہیں آئی کہ ہو جائے گا، ہو جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. کیونکہ اللہ کا قبضہ دونوں چیزوں پر ہے. اللہ کا قبضہ دونوں چیزوں پر ہے. دونوں چیزیں کیا ہیں؟ الا لہ الخلق والامر. یاد رکھو، مخلوق بھی اللہ کی ہے اور فیصلہ بھی اللہ کا ہے. مخلوق کس کی ہے؟ جو مخلوق خالق کی. دوسرا خالق نہیں ہے. دوسرا خالق نہیں ہے. کیفیت ہو، حالات ہو، اسباب ہو، ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ کہ اللہ.
یہ ہے کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، تو کیا پیدا کر کے وہ بے بس ہو گیا؟ یہ مت کرے کہ اب میں تو ہو گیا، میں کیا کروں؟ مودی نے جھوٹا بنا دیا، وہ چھوٹا رہ گیا، اب وہ بڑا نہیں بنا سکتا، کیونکہ وہ کاریگر ہے، خالق نہیں ہے۔ ہاں، وہ کون ہے؟ وہ کاریگر ہے، اس نے کام سیکھا ہے جوتا بنانے کا، اسے وہ پھول کرے گا، سیکھنے والا پھول کرتا ہے۔ تو اللہ ایسا ہے، جماعت بولو گے لا یضل ربی ولا ینسا، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ یہ کہلوایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب بہکتا نہیں ہے کہ یہ ذاتی چلا گیا، اس کو بہکنا کہتے ہیں۔ اور بھولنا کہ بھولا بھی نہیں، اللہ بھولتا بھی نہیں۔ تو اس لیے زمین اور آسمان اور ساری کائنات میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، یہی ہمیں کہنا چاہیے۔ اس سے ہمارے ایمانوں میں ترقی ہوگی، یاد رکھو، کیوں کہ اللہ اکیلا اپنی کائنات میں متصرف ہے، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، اجالا لینے والا، اندھیرا لانے والا، جیسے چھوٹی رات بنانے والا، بڑی رات بنانے والا، چھوٹے دن بنانے والا، بڑے دن بنانے والا کون ہے؟ بڑے دن بنتے ہیں پھر چھوٹے ہو جاتے ہیں، چھوٹی راتیں بنتی ہیں پھر بڑی ہو جاتی ہیں۔ تو جس طرح موسم میں حالات آئیں گے، ایسا انسانوں پر بھی حالات آئیں گے۔ موسم سے سردی لگتی ہے، موسم سے گرمی لگتی ہے، تو وہ حالات کون لاتے ہیں؟ یا اللہ لاتے، کوئی دوسرا نہیں لاتا، کوئی مخلوق خالق نہیں ہے، کوئی مخلوق خالق نہیں ہے، سب مخلوق ہے۔ تو بنانے والا کون ہے؟ یہ اس کی صفت ہے کہ وہ اکیلا بنانے والا ہے، کوئی دوسرا بنانے والا نہیں ہے۔ جس میں بنائے اس کے اور اللہ بنائے، تو مخلوق شالق ہے اس کی ہے اللہ کی، اور مخلوق میں مخلوق پر اختیار کس کا ہے؟ وہ بھی اللہ۔ اس نے کہا الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی ہے اور فیصلہ بھی اللہ کا ہے، اور کسی کا فیصلہ نہیں ہوتا، کوئی اس کے فیصلے میں شریک نہیں ہے۔ اس لیے ایک اللہ کی ماننے کی دعوت دی ہے، دوسروں کے مان کے کیا کرو گے؟ ان کے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں۔ ایک اللہ کی مان، کیوں؟ جو اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو پہچانو، کیا کرو؟ اللہ کو پہچانو۔ لیکن کیسے پہچانو؟ کہ اللہ کو ان کی سنتوں سے یا اس کی حکمتوں سے پہچانو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، اللہ یوں نہیں کریں گے۔ اس کو سنت کہتے ہیں کہ بھائی انسان سے پیدا ہوگا، مرد عورت سے، اور کسی چیز سے نہیں پیدا ہوگا۔ سبزہ زمین سے اگے گا، یہ سنت ہو گئی۔ اب کہ کوئی بھی سبزہ لینا ہو زمین سے لو، اس کو کیا کہتے ہیں کہ سنت۔ کہ چاول لینا ہے تو کہ چاول وہ چاول لو، یہ اللہ کی سنت۔ قدرت کیجیے کہ چاول دو یا گھوم اور گیہوں بنا دے، مقرر نہیں کریں گے، اس کو سنت کہتے ہیں کہ اللہ
کی یہ سنت ہے، نہیں طریقہ جاری ہو گیا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوگا. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اور ایک اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ جو کچھ کریں گے حکمت سے کریں گے. حکمت کا انجام بعد میں کھلتا ہے، پہلے نہیں کھلتا. اس لیے آدمی حکمت کے انجام سے جاہل ہوتا ہے تو وہ حکمت کے امور سے پریشان ہو جاتا ہے. کہتا نہیں تو کیوں کیا. اس لیے میرے دوستو اللہ کے نبیوں نے اللہ کی پہچان کرائی ہے کہ اللہ کو اس کی قدرت سے بھی پہچانو، اس کی سنتوں سے بھی پہچانو، اس کی حکمت سے بھی پہچانو. جاہل رہ کر اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا. سب سے زیادہ انسانی زندگی کو جو نقصان ہوگا وہ اس کی جہالت سے ہوگا. کیوں کہ اپنی جہالت کی وجہ سے کوئی حق نہیں پہچانے گا، نہ اپنی ذات کا حق پہچانے گا، نہ اللہ کا حق پہچانے گا، نہ اللہ کی مخلوق کا حق پہچانے گا. کیونکہ جاہل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا. کیا ختم کرنے کے لیے؟ جاہلیت. ہاں بہت مضبوط جاہلیت تھی. 600 سال ہو گئے کوئی نبی نہیں آیا. عیسیٰ علیہ السلام اوپر اٹھائے گئے. اب کیا رہ گئی تھی؟ جہالت. جہالت نہیں، جاہلیت. کہ وہ جہالت انسانوں کی صفت بن گئی، اس لیے صفت کے ساتھ موصوف ہوئی جاہلیت. اس نے جہالت، اس کو جاہلیت کہا، جہالت نہیں کہا. جہالت اور جاہلیت میں یہ فرق ہے کہ جہالت تو ایک وصف ہے، جیسے اندھیرا ایک وصف ہے. لیکن اندھیرا اور اندھا اس میں وہ صفت ہو گئی، اس کا آپ کو کچھ نہیں دیکھتا. تو کہا یہ جاہلیت کا زمانہ ہے کہ انسانوں کے اندر جہالت ان کی صفت ہوگی، اس لیے جاہلیت کہا. ایک ایک انسان جاہل ہے. اور کس سے کیا حکومت نہیں تھی اس زمانے میں؟ حکومتیں نہیں تھی، تجارتیں نہیں تھی، اسباب دنیا کی طرف کے نہیں تھے. بہت تھے، سب چیزیں تھیں. جو آج ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں سب چیزیں تھیں. ہاں مشینیں نہیں تھیں. اپنی کاریگری سے اپنے کام کرتے تھے. اللہ نے عزت دار دی. ورنہ جو چیزیں آج ہیں، جیسے آج لوگوں کو ترقی کی ہوش ہے تو زمانے میں بھی لوگوں کی ترقی کی ہوش ہوتی. لیکن یہ سب جاہلیت کے ساتھ، اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے، اللہ کی کیا سنت ہے، اس سے کوئی خبر نہیں. تو آج بھی یہی ہے کہ اللہ کی سنت کو، اللہ کی حکمت کو ہم نے ہی بھولا. اللہ کی کیا حکمت ہے کہ اللہ نے یہ کیا ہے، تو کیا حکمت ہے کہ ہم نہیں جانتے. حکمت ہے بعد میں ظاہر ہوگی. کیا تو پھر کیا کریں کہ پھر اللہ کے فیصلے پر صبر کریں یہاں تک کہ نتیجہ آئے. حکمت کا تقاضا ہے. کیا ہے؟ ایمان اللہ کی سنتوں کو، اللہ کی حکمتوں کو سمجھے اور سمجھ کر کے اپنی زندگی کی ذمہ داری پوری کرے ہر حال میں. پھر اللہ اس کا ہے. اللہ اس کا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلوں کو اپنے حکمتوں میں پوشیدہ رکھتے ہیں اور بندوں کو دعوت دی ہے کہ اللہ کو پہچانو. اللہ کو پہچانو، اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرو. تو وہاں سے کوئی چیز بغیر حکمت کے، بغیر خیر کے نہیں آتی. اور
پڑھتے ہیں نا بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں خیر ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. کہ اللہ کی حکمتوں کو پہچاننا، کہ اللہ کی سنتوں کو پہچاننا، کہ اللہ اسی طریقے سے کریں گے کہ اس کے پابند رہو، اس کے پابند رہو، کہ اللہ کی حکمت پر، اس کی قدرت پر ایمان لاؤ کہ اللہ حکمت سے کریں گے، قدرت سے کریں گے. ہاں ایک ذمہ داری ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق ایسا بناؤ کہ قدرت تمہارے ساتھ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ کہ قدرت تمہارے ساتھ ہو جائے، کہ اللہ اپنی قدرت کے ساتھ تمہارے ساتھ ہو جائے. نبیوں نے یہ کہا. ٹھیک ہے، ابو بکر صدیق سے ابو بکر گھبرانے کی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کو گھبرانے کی بات نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ تو سب کے ساتھ ہے کہ نہیں. اب اس کی قدرت ہمارے ساتھ ہوگی، کیوں کہ ہم اس کے راستے پر ہیں، ہم اس کے راستے پر ہیں، اس لیے اس کی قدرت ہمارے ساتھ ہوگی. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، نبی کہو یہ میرا راستہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، اور میں اسی کی طرف اللہ کی دعوت دیتا ہوں کہ اس راستے پر آؤ. اس راستے پر آنے سے کیا ہوگا؟ قدرت تمہارے ساتھ ہو جائے گی. پھر قدرت اپنا کام کرے گی، سنت سے بھی حکمت سے بھی. قدرت سامنے کا دیتے نہیں کہ تمہارے ہر چونچلے پورے ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے ہر چونچلے پورے ہو جائیں. جو میں چاہتا ہوں اوپر اللہ قدرت ایسا نہیں ہوگا. اللہ حکمت سے قدرت کو استعمال کریں گے. بیماری بھی بنائیں گے، تندرستی بنائیں گے، مالدار بھی بنائیں گے، غریب بھی بنائیں گے، بے چین بھی بنائیں گے. کیوں؟ حکمت کا تقاضا ہے، حکمت کا تقاضا ہے. اللہ حکیم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وقت اپنے پروردگار سے اچھا گمان رکھو تاکہ محروم نہ ہو جاؤ. نہیں تو محروم ہو گئے، نا امید ہو گئے، اللہ سے کٹ گئے. جابر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ بات فرمائی کہ اے جابر دیکھنا تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہارا گمان اپنے اللہ کے ساتھ اچھا ہو. یہ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کیسا گمان کرو گے؟ کہ اچھا گمان کریں گے. اللہ جو وہ کرے گا وہ اچھا ہی کرے گا. جب حکمت کھلے گی تب بات سمجھ آئے گی. حکمت نبیوں کے ساتھ یہ وہ چاہتے تھے، وہ نہیں ہوا. صحابہ چاہتے تھے کہ بھائی ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں تو عمرہ کر کے جانا. یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ لوگ کیوں روک رہے ہیں؟ اللہ گھر کس کا ہے اور نبی کس کا؟ تو اللہ کے نبی کو اللہ کے گھر میں جانے دینا، یہ کیوں روکے؟ اور ان کے روکنے سے ہم کیوں رک جائیں؟ تو اس کیا کریں گے؟ کہ لڑیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے یہی حکم ہے کہ آپ عمرہ نہیں کرنا ہے، واپس جانا ہے. تو وہاں اللہ کی حکمت کام کر رہی تھی جو صحابہ پر کھلی نہیں تھی. جس میں وہ جگہ رہتے ہیں عمر کی جگہ رہتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں اور سچے نبی ہیں، ہمارا دین بھی سچا ہے، دین سے کیوں ڈریں؟ آپ ایک ہی جواب دیتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اس کی مرضی کے خلاف نہیں کروں گا. تم نہیں جانتے. کیوں کہ امام کا یہی تقاضا ہے کہ جو اللہ رسول کہیں یا اللہ رسول بتائیں کہ وہی کرنا ہے، چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں آئے، کتاب میں سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے میرے دوستوں ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی قدرت پر بھی یقین کریں اور اللہ کی حکمت کو بھی جانیں کہ اس کو کوئی اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے جو یہ ہو رہا ہے.
بعض مطلب میں کہ ناگوار چیزیں آتی ہیں، ناگوار حالات آتے ہیں جو وہ چاہتا نہیں، مگر حکمت کا تقاضا ہے کہ یہ حالات جس کے حق میں بہتر ہے وہ ہم نہیں جانتے، وہ ہم نہیں جانتے، بعد میں اس کا ثمرہ کھلے گا کہ ہاں یہ بات ہے۔ اس لیے ایمان بالغیب ہے کہ بغیر دیکھے اللہ کی بات کو، بغیر دیکھے اللہ کے فیصلے کو قبول کر لو، کیونکہ اللہ انہیں لوگوں کا ساتھ دے گا کہ جو اللہ کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو قبول کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ ہماری کامیابی اسی کے اندر ہے۔ اور میرے دوستو، ہمارا تو یقین یہ ہے کہ دنیا کے حالات اصل نہیں ہیں، دنیا کے حالات اصل نہیں ہے، چاہے اچھے ہوں چاہے ناگوار ہوں، وہ اصل نہیں ہے، وہ تو بدلنے والے ہیں۔ جیسے بچپنا تھا وہ بدل گیا، جوانی آ گئی، یہ جوانی بدل گئی، بڑھاپا آ گیا، یہ بڑھاپا بدلنا موت آ گئی۔ تو حالات کو بقا نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان کے لیے لاتے ہیں، یہ اس میں رکھ کر بندوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ پوری دنیا حالات کا گھر ہے، اسے پوری دنیا امتحان کا گھر ہے۔ کیا ہے؟ امتحان کا گھر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے، اور تم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک کے بعد ایک کو گزاریں گے۔ پہلے دادا تھے، پھر ابا آئے، پھر ابا چلے گئے، پھر بیٹے آئے، بیٹے چلے پوچھے، اس طرح چلتا ہے دنیا کا نظام، اس طرح چل رہا ہے۔ اس طرح تمہیں ایک کے بعد نہ کر کے ایک کا جانشین بنائیں گے۔ تو کیا حکمت ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ کون اس دنیا میں اپنی کارگزاری اچھی بناتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے یہ حالات لائے جاتے ہیں۔ ایمان کی برکت یہ ہے کہ ناگوار حالات جو ہے وہ انعام دلاتے ہیں، ایمان کی وجہ سے ناگوار حالات کہ وہ ایمان کی وجہ سے انعام دلاتے ہیں۔ حدیثوں میں کہ مومن بندہ کہ اس کو کوئی کانٹا بھی چوب جاوے تو پھر اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ اس کے ایمان کی برکت ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے بات کہ اس کی خطا معاف ہو جائے گی، اس کی خطا معاف ہو جائے گی، کیوں کانٹا چوب گیا، کوئی چیز کرنی رکھی تھی، رکھ کے بھول گیا، اب اس کے ڈھونڈنے میں پریشان ہو گیا، پھر پریشانی کے بعد وہ بھی فرمایا اس پریشانی پر اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہوتا ہے کبھی چابی کہاں رکھ دی ہے، مل نہیں ہے، میرے ان سے پوچھو، ان کی ماں سے پوچھو، اب تھوڑی دیر کے بعد وہ مل گئی۔ اچھی تو میں اس طرح ہے کہ یہ تھوڑی دیر الجھن ہوئی، چابی نہیں مل رہی ہے، چابی نہیں مل رہی ہے، کہ یہ الجھن اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے گناہوں کی معافی کو کوئی انعام نہیں سمجھتے۔ ہاں، اور اللہ کے معافی تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کو تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس کو نہیں چاہتے کہ تمہاری اللہ مغفرت کرے؟ یہ ابو بکر صدیق سے اللہ نے کہا، اس سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہے۔ اسے کہا ابو بکر تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ ہاں میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کرے۔ تو مغفرت اور گناہوں کا معاف ہونا تو بڑی چیز ہے۔ گناہ معاف ہو گئے۔ ایمان والوں کے لیے جو حالات ہیں وہ مغفرت کا ذریعہ تو یقینی ہے، ان حالات کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ ابو بکر صدیق نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
یا رسول اللہ ایک آیت ایسی ہے قرآن کریم میں کہ اس کے بوجھ سے میری کمر ٹوٹی جا رہی ہے. اس کا بڑا خوف ہے. کیا آیت آئی تمہارے سامنے؟ میرے سامنے یہ آیت آئی ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو آدمی کوئی بھی برائی بدی کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. مجھے کو نہیں چاہیے ہے کہ جسے کوئی کمی کوئی کوتاہی کوئی برائی نہ ہوئی ساری زندگی اور اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو زندگی میں پتہ نہیں اتنی کتنی چیزیں جمع ہو جائے گی مرتے مرتے. جی ہاں، پھر ان سب کا اکٹھا بدلہ دیا جائے گا سزا میں. کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے اس آیت سے میری کمر ٹوٹی جا رہی ہے. ان کے یقین ہے وہ حضور کا فرمایا ہوگا تمہارے اوپر پریشانیاں نہیں آتی ہیں، بیماریاں نہیں آتی ہیں، جانور کا نقصان نہیں ہوتا ہے. یہ جو چیزیں تمہارے ساتھ آتی ہیں وہی تمہارے گناہوں کو مٹانے والی ہے. اس سے تمہارے گناہ مٹ جائیں گے. پھر جب آخرت میں ہوں گے تو تمہارے گناہ تو مٹے ہوئے ہیں. اب تمہاری اطاعت رہ گئی ہے اس لیے تم اطاعت کا بدلہ دے دیں گے. اس لیے اپنے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دین نہیں سمجھیں گے تو کوئی حالت مطمئن نہیں کرے گی. بے دینی کا خرچہ ہمیشہ ہوتا ہے. جی ہاں، بے دینی کی خلیج ایسی ہوتی ہے کوئی حالت مطمئن نہیں کرے گی. اس لیے کہتے ہیں دین سیکھو. دین سیکھو. دین کا سیکھنا ضروری ہے. تو اللہ کو بھی پہچانیں گے، اس کی حکمتوں کو پہچانیں گے، اس کی سنتوں کو پہچانیں گے. دین سیکھ کے بغیر یہ بات نہیں ہوتی. نبی آتا ہی ہے دین سکھانے کے لیے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. ہمارا نبی تمہیں وہ باتیں سکھائے گا جو تم نہیں جانتے ہو. تو وہ باتیں نبی کے سکھانے سے ہی آئے گی. وہی باتیں، دوسری باتیں تو لوگ سیکھ لیں گے. دنیا کے اسباب اور اس کے استعمال کرنے کی باتیں، اس سے فائدہ اٹھانے کی باتیں سیکھ لیتے ہیں. بھینس کا بچہ پیدا ہوتے ہی پانی میں تیرتا ہے. دیکھنا یہ ڈوب جاتا ہے. وہ سیکھ لیتا ہے، اس کی طبیعت ہے. یہ چیزیں تو سیکھ لیں گے انسان بھی جانور بھی. لیکن وہ باتیں جو تم نہیں جانتے ہو نہیں جان سکتے ہو جب تک کہ نبی نہ بتا. اسی دین کا سیکھنا ضروری ہے. دین سیکھیں گے تو دنیا کو استعمال کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا کہ اپنی دنیا کو کیسے استعمال کریں. یہاں تک کہ اپنی ذات کو بھی استعمال کرنے کا طریقہ معلوم ہوگا کہ آنکھوں کو کیسے استعمال کرنا، کانوں کو کیسے استعمال کرنا، ہاتھوں کو کیسے استعمال کرنا، مال کو کیسے استعمال کرنا. مشین سیکھنے سے مشین چلانے کی طاقت پیدا ہوگی، لیکن دین سیکھنے سے دنیا استعمال کرنے کی طاقت پیدا ہوگی. تو دنیا کو اپنے آخرت کی کھیتی بنائے گا، نہیں تو دھوکے کا سامان بنے گا. کیا بنے گا؟ دنیا دھوکے کا سامان ہوگا. نفع سمجھا نکلا نقصان، اس کو دھوکا کہتے ہیں. نفع سمجھ کر کیا تھا اور اندر سے یہ نقصان نکلا تو نتیجہ کیا کہ بچتا ہو.
دھوکے کا نتیجہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہاتھ سے چیز چلی گئی، حسرت کہتے ہیں۔ جب آدمی کی زندگی ختم ہوتی ہے تو اس سے پچھتاوا ہوتا ہے حدیثوں میں۔ صحابہ نے پوچھا اچھے لوگ بھی بنیں گے، ان کو کیوں پچھتاوا ہوگا؟ فرمایا ان کو اس لیے پچھتاوا ہوگا کہ میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا، میں تو اسے بھی زیادہ کر سکتا تھا، وہاں تو بہت بڑا میدان ہے آخرت حاضر کرنے کا، اس کو اس کا افسوس ہوگا۔ جو نہیں کیا ان کا افسوس تو ہے ہی کہ دنیا چھوٹ گئی، آخرت رہی نہیں۔ اس لیے بڑا مسئلہ ہے میرے دوست کہ اپنے دین کو سیکھنے کی وجہ سے ہم اللہ کی حکمتوں سے، اس کی سنتوں سے واقف ہو جائیں گے، پھر ہم کو دنیا کے حالات پریشان نہیں کریں گے اور اسباب غافل نہیں کریں گے، کیونکہ اسباب کی تاثیر یہی ہے کہ اسباب غافل کرتے ہیں آدمی کو، کہ وہ بات نہیں ہوگی بلکہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی وجہ سے رہبری ہوگی۔ ہم کو یہ نہیں کہا ہے کہ تم دنیا مت کماؤ، کیونکہ دنیا تو ہمارے لیے بنائی ہے، تو ہم نہیں کمائیں گے تو اور کون کمائے گا؟ کچھ جنات کمائیں گے، فرشتے کمائیں گے۔ تمہارے لیے دنیا بنائی ہے، ان دنیا خلقت لکم، ہم دنیا کو استعمال کریں گے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں۔ کیا ہے؟ ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل۔ فضائل سے مراد یہ ہے کہ اس شعبے میں لگنے سے تمہیں اللہ کیا انعام دے گا، اور اس شعبے میں لگنے کا کیا طریقہ ہے، یہ مسائل۔ کیونکہ دنیا ہمارے لیے پیدا کی ہے، اس کے شعبے ہیں، بھائی حکومت کا شعبہ، تجارت کا شعبہ، ملازمت کا شعبہ، زمینداری کا شعبہ، یہ شعبے ہیں۔ تو جب ہمارے لیے بنائی ہے تو اس میں لگنے کے انعام اکرام بھی ہوں گے۔ اسے فرمایا ہمارے ہر شعبے میں، ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں۔ تاجر کے لیے تجارت کے فضائل ہیں، جیسے نماز کے لیے نمازی کے لیے نماز کے فضائل ہیں، روزے دار کے لیے روزے کے فضائل ہیں، تاجر کے لیے تجارت کے فضائل ہیں، زمیندار کے لیے زمینداری کے فضائل ہیں، اس کی زمینداری سے اس کی آخرت بنے گی، فضائل میں بتایا جاتا ہے۔ حاکم کے لیے حکومت کے فضائل ہیں، مزدور کے لیے مزدوری کے فضائل ہیں۔ حدیثوں میں فضائل اسی لیے ہیں کہ اللہ ہمیں کیا دینے والے ہیں۔ جب فضائل کا ذہن ختم ہو جاتا ہے تو پھر اعمال میں رسمیت رہ جاتی ہے، اعمال رسمی طور پر پورے ہو گئے، اس کی شکل کھڑی ہو گئی، اس میں کیفیت نہیں ہے۔ جیسے پلاسٹک کی چیزیں ہوتی ہیں، پلاسٹک کے میوے، پلاسٹک کے سیب، پلاسٹک کے میوے نہیں ہوتے، پلاسٹک کے انگور، جی ہاں، اور پلاسٹک کے پیڑ بھی کھڑے کر ہوتے ہیں، بناوٹی، وہ ہرے ہی رہتے ہیں۔ کیا بات ہے، دل میں جان نہیں ہے۔ ایسے میرے دوستو، جب فضائل کا استعداد نہیں ہوگا تو عمل میں کوئی جان اور کوئی مٹھاس نہیں ہوگی، سر سے اترنے کے لیے کیا جائے گا۔ جی ہاں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فضائل سکھائے ہیں کہ تمہارے عمل پر اللہ تمہیں کیا دے گا، یہ تمہارے سامنے ہونے چاہیے،
تاکہ عمل کی ترقی ہو. جب کچھ چیز ملنے والی ہوتی ہے تو آدمی اس میں ترقی کرتا ہے. اب ہمارے ذہنوں میں سے یہ چیزیں ختم ہو گئی کہ مجھے اللہ کیا رہے گا. ورنہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں, ہر شعبے کے مسائل ہیں. مسائل کے ذریعے سے اس کا نبی والا طریقہ یہ مسائل میں, اور فضائل میں نبی کے اس طریقے کو اللہ کیا رہیں گے. اسی سے عمل میں جان پڑتی ہے کہ مجھے اللہ یہ دینے والے ہیں. تو اگر اس عمل میں کوئی تکلیف آئی تو وہ ہلکی ہو جاتی ہے. کیوں کہ یہ ملنے والا ہے, کوئی چیز ملنے کی امید ہوتی ہے تو تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے, اور کچھ ملنے کی امید نہیں ہوگی تو بھاری پڑتی ہے. اس لیے ہماری نمازیں ہلکی ہے, ہماری نماز ہلکی. اس کی فضیلتیں معلوم ہے, اس کے طریقے نہیں معلوم ہے. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت تفصیل سے سمجھائی کہ تمہیں یہ دیں گے, یہ دیں گے, یہ دیں گے, یہ دیں گے. اسی کے لیے کرنا ہے, اللہ کے انعامات کے شوق میں کرنا ہے. عمل کو اللہ کے انعام کے شوق میں, اور اللہ کے نامرضیات کو اللہ کے خوف سے چھوڑنا ہے. یہ دین بنا, یہ دین بنا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں کو ہلکی پڑھتے تھے. پڑھتے تھے, پڑھتے تھے. اور ظہر کی 4 سنتوں کو لمبی پڑھتے تھے. جوتے لوگ ہیں نا طریقے میں. فجر کی سنتیں دنیا معافی حاصل بہتر ہے. حدیث ہے ان کو سفر میں بھی آپ نہیں چھوڑتے تھے. مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ایک فضیلت کہ دنیا معافی سے بہتر ہے. تو سنت فجر کی, ظہر کی 4 سنت کہ وہ تہجد کے برابر ہے. جیسے پچھلی رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ, جیسے کہ اس کو لمبی پڑھتے تھے. طریقے ہیں اس کی فضیلت کمانے کی. اس لیے ہمارا استعداد اپنی جان میں, اپنی دعوت میں یہ ضروری ہے کہ ہم جس کو پڑھیں, اس کو سنیں. خالی ترتیب کرنے لگے یہ ہو رہا, یہ ہو رہا, یہ ہو رہا, ہوتی وہ ترتیب ہے, ترتیب بھی ضروری ہے, لیکن وہ ترتیب ہمارے اوپر اثر کرے یہ ضروری ہے. جیسے دوا کی ترتیب, یہ دوا کا اثر. کہ میں نے 6 مہینے کا کورس پورا کر لیا, پھر کیا اثر ہوا؟ اس کا وزن گھٹانا تھا تو یا بڑھانا تھا, اس کا وزن بڑھا نہیں بڑھا, یہ دیکھتے ہیں ترتیب نے کیا اثر کیا. تو جو چیز ترتیب, وہ ترتیب جو اصل پہ ترقی دینے والی ہو, اس کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. اللہ نے بندوں کو فضائل کے راستے سے چلایا ہے, دھمکیوں سے نہیں چلایا. فضائل زیادہ, دھمکیوں کی میں تو معافی کی بھی گنجائش ہے, لیکن فضائل جو وعدے ہیں اس میں مخالفت کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ نے اتنا دینے کا وعدہ کیا تھا اب نہیں دیں گے, اللہ نے اتنا عذاب کی بات کی تھی وہ معاف کر دیں گے, تو اس میں امکان ہے یا نہیں ہے. وعید کے خلاف ہوگا, وعدے کے خلاف نہیں ہوگا. وعید کے خلاف ہوگا, اس کی اتنی سزا ہے لیکن اللہ کریم میں معاف کر دے گا. لیکن وعدے کے خلاف کہ وعدے کے خلاف نہیں ہوگا. 27 نمازوں کا ثواب کہ نہیں دیتا ایسا ہوگا. یہ اللہ کی سنتیں ہیں.
کیوں وہ قادر ہے، معاف کرنے پر بھی قادر ہے، سزا دینے پر قادر ہے، لیکن بندوں پر مہربان ہے. تو اس کی مہربانی کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. اتنی کہ میری وہی تھی تو اتنی وہی تو ہو کے رہے گی، وہ بھی ہوگی کسی کے ساتھ، کسی کے ساتھ معافی بھی ہوگی، لیکن وعدے کے خلاف تو ہوگا ہی. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ اپنی بات میں سچا کون ہو سکتا ہے بات. اس لیے فضائل کا استحضار ضروری ہے، نہیں تو کام میں رسمیت ہوگی. ہو گیا یہ رسمیت، اس کو رسمیت کہتے ہیں. یہ رسمیت میں ہو جانا کافی ہے. رسوم، اسے رسوم جب آتے ہیں تو دین برباد ہو جاتا ہے. جان اسی سے پڑے گی کہ اپنے کام کے فضائل کا خوب جان رکھو، تنہائیوں میں اس کو بڑا کرو. یہ ہدایت کی پہلے شروع میں ہم نکلتے تھے تو بتاتے تھے کہ فضائل کا استعمال 3 طریقے سے کرو. ہلکے بنانا کے بروزے پڑھتے ہیں گھروں میں، گھروں میں، سفروں میں. دوسرا جب دعوت دو تو فضائل سے دعوت دو. کیونکہ فضائل کا علم خاص نبی کو دیا جاتا ہے. فضائل کا علم قیاسی اور عقلی نہیں ہے. وہ خاص دیا جاتا ہے کہ بھائی بازار کا کلمہ بازار میں پڑھو گے تو 20 لاکھ کی ملے گی، مسجد میں پڑھو گے تو 1000 کہنا مسجد میں نہیں ملے گی، وہی ملے گی. بازار کا کلمہ بازار میں پڑھنے سے 20 لاکھ ملے گی، مسجد میں پڑھنے سے نہیں ملے گی. مسجد کی بات الگ ہے. اس لیے اس میں قیاس نہیں چلے گا. یہ تو وہاں ملتی ہے تو یہ کو نہیں ملے. 27,000 بڑھ جاتی ہے نماز تو وہ بھی کہنا ہے. ہمارے ایمان کی اور ہمارے عمل کی جان ہے کہ اللہ کے ایمان کے شوق میں اور اللہ کے خوف میں اللہ کے اطاعت کی جائے. یہ اصل ہے، نہیں تو رسمیت ہے. خود اس کو بھی مٹھاس نہیں معلوم ہوگی. دیکھ لیں اس کو خود اپنے عمل میں، اپنی عبادت میں مٹھاس نہیں ملے گی، بلکہ بوجھ ہے کسی طرح پوری ہو جائے. یہ بات اچھی نہیں ہے. یہ کیفیت ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. ہم تو اس طرح محتاج ہو جائیں اپنے دین کے، جیسا بیمار دوا اور علاج کا محتاج اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یہ پرانی ہوا تو میری موت ہے. ایسے اور جو عمل کریں کہ اس کی فضیلت ہمارے سامنے ہو، اور فضیلت کے ساتھ دعوت ہے کہ بھائی تجھے اللہ یہ دیں گے، بھائی تجھے اللہ یہ دیں گے، بلکہ تجھے نہیں اللہ ہم کو یہ دیں گے. اپنے آپ کو شریک کرے کہ بھائی مسجد آؤ گے تو ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی، اور ایک گناہ معاف ہو جائے گا ہمارا، ایک درجہ بلند ہوگا. پکی بات ہے. اس لیے میرے دوستو، دین کا کام مجاہدوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، راحتوں کے ساتھ نہیں. جب مجاہدوں کے ساتھ کام کریں گے تو اس عمل کا نور بنے گا. جس طرح تیل جلتا ہے تو روشنی آتی ہے. تیل تو جلایا نہیں ہے تو اندھیرا ہی ہوگا. ہاں، رسول اللہ تو بہت کہتے تھے کہ مجاہدوں کے ساتھ کام کرو، نماز مجاہدے کے ساتھ پڑھو. ہاں، کہ نفس پر بوجھ پڑے، نفس پر بوجھ پڑے تو دعا میں جان پڑ جائے گی، دعا میں لذت بھی آئے گی. نہیں تو کب ختم ہو گئے تو دعا مانگے گا. اس لیے اس کام کو محنت کا گئی، محنت میں مزہ نہیں ہوتا، محنت تو ذمہ داری ہوتی ہے.
اس لیے میرے بھائیوں کام کو اللہ تعالیٰ کے انعام کے شوق میں کرنا ہے اور اللہ کی مدد کے یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ کی مدد کہ ضرور ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تھے جب انہوں نے شکایت کی حالات کی کہ ہمارے حالات ایسے ہیں، ہم خوف میں ہے، ہم بھوک میں ہے، آپ دعا کیوں نہیں فرماتے، آپ مدد کیوں نہیں اترواتے؟ یہ شکایت لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو حالات بدلنے والے ہیں. یہ بات فرمائی کہ یاد رکھو حالات بدلنے والے ہیں. حالات اسی کو کہتے ہیں جو بدل جائے. فرمایا گھبراؤ مت، حالات بدلنے والے ہیں اور جو تم چاہتے ہو اللہ وہ لائے گا. جو حالات تم چاہتے ہو اللہ وہ لائے گا. مگر تم تو جلدی کرتے ہو. کیوں فرمایا کہ تم تو جلدی کرتے ہو؟ وہ تو اللہ کی ایک سنت ہوتی ہے کہ بندوں سے کتنی قربانیاں لینی ہے. قربانی کا بکرا کتنے مدت کا ہونا چاہیے؟ قربان کا بکرا 1 سال کا. جو چھوٹا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. مدت تو قربانیوں کی ایک مقدار اللہ کے علم میں ہوتی ہے کہ کتنی قربانی بندوں سے لینی ہے. جب وہ پوری ہو جائے گی تو فیصلہ آ جائے گا. اس لیے کہا کہ تم تو جلدی کر رہے ہو. حالات بدلنے والے ہیں لیکن تم سے کتنا کرانا ہے وہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. اتنا یہ کر لیں کہ ہاں بس آپ بات ہو گئی پوری. جو تقاضا اللہ کے علم میں تھا وہ پورا ہو گیا. کیا کہ حالات بدل جائیں گے. 5 ہجری میں حضور نے فرمایا حالات بدل جائیں گے. کیوں کہ بہت حالات جھیلے خندق کے موقع پر، دھوپ بھی، سردی بھی، خوف بھی، سارا عرب دشمن بھی، اور اس کے باوجود سب جمے ہوئے ہیں. ہاں جو مناسب پوری ہو گئی. اس کے بعد سے ہی حالات بدلنے شروع ہو گئے. اب نیچے اتر رہا ہے. پہلے حالات عروج پر ہو گئے. کلیجے جو ہے وہ کو آ گئے. اب نیچے اترے وہ نیچے اتر گئے. نیچے اترنا شروع ہو گئے. خیبر کی جنگ کے خندق کی جنگ کے بعد پھر قریش نے کوئی لڑائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لڑی. لڑائی قریش کی خندق کے بعد بند ہو گئی. ایک تو یہ بلا کہیں جو ہر وقت پریشان کرتے رہتے. پھر صلح ہو گئی 10 سال کے لیے. یہ دوسرا حال آیا. اس چھوٹے سے بہت لوگ مدینے آنے جانے لگے. صلح ہو گئی نا، راستے کھل گئے. آدھا سمجھنا شروع ہو گیا. 7ویں سال میں خیبر میں اسلام پہنچ گیا. خیبر کی طاقت ٹوٹ گئی. 8ویں سال میں مکہ معظمہ فتح ہو گیا، ختم ہو گیا قصہ. اور چابی حضور کے ہاتھ میں مکے خانہ کعبہ کی آ گئی. جب ہجرت فرمائی تھی تو یہ بات کہی جائی تھی کہ ابھی تو ہجرت ہو گئی. اللہ نے فرمایا ہم آپ کو دوبارہ واپس لائیں گے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے تابوت کو ان کی ماں کے ذریعے سے سمندر میں رکھوایا تھا اللہ نے، لیکن اب اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس بچے کو ہم سمندر میں سے دوبارہ تمہاری گود میں لائیں گے اور اس کو نبی بنائیں گے. سمندر میں سے ماں کی گود میں. ہاں وہ سمندر میں سے اس طرح موجود ہے کہ کسٹم میں وہ صندوق پکڑا گیا کسٹم میں.
مثال ہے. سبحان اللہ. جی ہاں، پولیس والوں نے اس کو کھولا، بھائی کھولو.